اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شینشین بتشریف فرما مولانا انوار احمد، مفتی انوار احمد صاحب، جناب سرور عالم صاحب جو بہار سیمانچل کی سرزمین سے یہاں پر آئے ہیں اور کوچا دامن اسمبلی حلقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ہے، جناب عادل حسن صاحب جو بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے یوتھ قائد بھی ہے اور قومی ترجمان بھی ہے، جوائنٹ سیکرٹری انور صاحب مجلس اتحاد المسلمین، صدر استقبالیہ جناب جعفر حسین معراج صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی، جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں SIR چل رہا ہے اور 17 اگست کے دن ایک ڈرافٹ لسٹ بھی جاری کی گئی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے۔ ہمارے پاس اب 1 مہینے کا وقفہ ہے 17 سپٹمبر تک، تو جن حضرات کا نام 2,64,87,213 ووٹرز کے نام آئے ہیں، انوملیز 60,50,918 ہیں، اور جو ASDD بولتے ایبسینٹ، شفٹڈ، ڈپلیکیٹ ڈیتھ، وہ 73,29,235 ہے۔ یہ پورے تلنگانہ کا ہے۔ تو میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ جب آپ کو نوٹس آئے گی ERO کے پاس سے، اس میں آپ کی ہیئرنگ کی تاریخ اور وقت لکھا رہے گا اور آپ کو اس دن جانا پڑے گا، اور اگر آپ کسی بنا پر نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو اپنے طرف سے ڈپیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ آتھرائزیشن لیٹر آپ کو لکھنا پڑے گا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میری مجبوری یہ ہے، یہ فلاں شخص میری طرف سے ہیئرنگ میں آئیں گے۔ اور ہر اسمبلی حلقے میں 10 سے 15 مقامات پر یہ ERO کی طرف سے ہیئرنگ ہوگی، اور آپ کو نوٹس ملنے کے بعد آپ اس جگہ پر جانا ضروری ہے، اگر نہیں جا سکتے تو کسی کو ڈپیوٹ کرنا۔ اور جو حضرات اپنا انیومریشن فارم نہیں دے سکے اور ان کا نام ڈرافٹ رول میں نہیں آیا، پریشان مت ہوئیے، فارم 6 لے کر آپ اپنا نام لکھ کر دوبارہ BLO کو دے دیجئے، انشاءاللہ فائنل الیکٹرل رول میں آپ کا نام آئے گا۔ اور جس کے پاس انیومریشن فارم نہیں ملا، ان کو بھی لیے ضروری ہے کہ فارم 6 داخل کریں۔ اور اس سلسلے میں مجلس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں دارالسلام کے۔ یہ واحد سیاسی پارٹی ہے پورے ملک میں جو 2.5 مہینے سے SIR کے سلسلے میں مجلس نے دارالسلام کے آفس میں ہزاروں لوگوں کی یہاں پر رہبری کی۔ دارالسلام کا آدھا حصہ ہم نے مختص کر دیا تھا عوام کے لیے SIR کے ذریعے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی فکر ہے، آپ دارالسلام کو آئیے، نوٹس آپ کو ملے گی، یا کوئی بھی آپ کو ڈرافٹ لسٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے، یہ دفتر آپ کا ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے، یہ ہمارا سیاسی مرکز ہے،
اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ اس دفتر کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اور کوئی بھی آپ کو معلومات ہونا، بی ایل ایس بھی مجلس کے رہیں گے، وہ بھی آپ کی رہبری کریں گے، مجلس کے ابتدائی کے صدر معتمد بھی رہیں گے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک ٹائپ یہ ہوگا انوملیز میں کہ والد کا نام 2025 میں ایک ہے، 2002 میں کچھ اور نام ہے، یا اس میں سپیلنگ مسٹیک ہے، تو ووٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آدھار کارڈ کے ساتھ وہ جو 13 ڈاکومنٹ سے ایک ڈاکومنٹ لے کر جائے ہیئرنگ کے دن۔ اور اگر مثال کے طور پر والد کا نام الگ ہے، یا پھر دادا دادی نانا نانی کے نام میں بھی کچھ غلطی ہے، تو اس کو آپ کو نوٹس آئے گی، تو آپ کو ڈاکومنٹ لے جا کر صحیح کرنا ہے۔ ویسے ہی اگر 2002 میں عمر ایج الگ ہے، 2025 کے ووٹر لسٹ میں الگ ہے، یا پھر دادا کی یا نانا نانی کی الگ ہے، یا پھر مثال کے طور پر ایک والد کو 2 اولاد ہے اور 2 اولاد میں 9 مہینے کا فرق اس سے کم ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، ہم برتھ سرٹیفکیٹ دے کے صحیح کر سکتے۔ اور اگر والد اور ووٹر میں 15 سال کا فرق ہے، ہم برتھ سرٹیفکیٹ دے کے اس کو صحیح کر سکتے۔ اور اگر والد والدہ اور ووٹر میں 50 سال کا فرق ہے، برتھ سرٹیفکیٹ دے کے ہم اس کو صحیح کر سکتے۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں۔ اور اگر کسی کی پروجنی میپنگ ہوئی، مثال کے طور پر کسی کو 7 بچے ہیں، تو ہم کیا کیے، ایک کا والد سے کر دیے، ایک کا والدہ سے کر دیے، ایک کا دادا سے کر دیے، ایک کا نانا سے کر دیے، ایک کا دادی سے کر دیے، ایک کا نانی سے کر دیے۔ تو انہوں بولیں گے ارے بھائی یہ 6 کے زیادہ کیسا ہوئے، تو اس پہ بھی آپ ڈاکومنٹ دے سکتے، اس کے لیے بھی مجلس کے پاس آپ آ سکتے ہیں۔ اور اگر 2002 میں کسی کا نام نہیں آیا، ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا، مگر آپ نے فارم دے دیا، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی پیدائش 30 جون 87 سے پہلے کی ہے، تو آپ کو ایک ڈاکومنٹ دینا ہے وہ 13 میں سے۔ اگر آپ کی پیدائش 1 جولائی 87 اور 2 دسمبر 2004 کے درمیان میں ہے، تو ووٹر کو اپنا ایک ڈاکومنٹ، والد یا والدہ میں سے کسی ایک ڈاکومنٹ۔ اگر کسی کی پیدائش 1 جولائی 2004 کے بعد ہوئی ہے، تو 3 ڈاکومنٹ دینا ہے، اپنا، والد کا اور والدہ کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم، میں جو کچھ یہاں پر کہا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالی وہ اس کا ویڈیو کلپ بنا کر یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ایکس پر ڈالیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نوٹس جب آئے گی آپ کے پاس، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے تمام خادم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار تھے اور تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں تلنگانہ کی حکومت سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ 2013 کا ایک جیو ہے، اس جیو کے تحت آپ فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، 2013 کا ہے وہ۔ تو یہ ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی حکومت ہماری اس بات کا سیریسلی نوٹ لے گی۔ 2013 کا جیو ہے، اس وقت آندھرا پردیش تھا، مگر بائیفرکیشن کا جو ایکٹ قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ قانون آج بھی ہے اور جیو آج بھی ریلیونٹ ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت مجلس اتحاد المسلمین کے اس بات کو سیریسلی لے گی اور اس پر کچھ کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے اپنے بصرے و تفروز خطابات کے ذریعے
ہم کو جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھایا، اور اصول بھی یہی ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو علماؤں کے صحبت میں بیٹھ کر، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ہی کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اگر پیدا کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اولیاء کی صحبت آپ کو اور ہم کو ملنا ضروری ہے۔ علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف لکھی بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، چاہے اس کے والد ہوں، والدہ ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، دولت ہو، کاروبار ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اسی وقت آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ اور علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ صرف اولیاء اللہ کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ عشق کی کیا، وہ ایمان کی لذت ہی کیا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک شعلے کی طرح نہ بھڑکے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو یہ دنیا کی زنجیریں ٹوٹیں گی نہیں، گل جائیں گی، اور تمام پردے جو ہے وہ تار تار ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ماہ مبارک ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن والے کو پیدا کیا، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ بلکہ اگر ہم کو قرآن، نماز، ایمان اگر سب ملا تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، مفسرین نے اس قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے آنکھ دیے، ہم دیکھ سکتے، دماغ دیا، ہم اچھے برے کی تمیز پیدا کر سکتے، کان دیے، ہم آوازوں کو سن سکتی ہیں۔ اللہ نے ہم کو اپنی زبانوں میں ایک مزے کا احساس دیا۔ اللہ نے ہاتھ اور پیر دیے، یہ ایسی نعمتیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں مفسرین نے ترجمہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اور کہیں پر اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے، مگر جب کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمی ہے، اللہ احسان جتا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور میں یہاں پر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب در الثمین میں انہوں نے لکھا، ان کے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھا کہ ان کے والد ہمیشہ ماہ ربیع الاول میں غریبوں میں کھانا کھلاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس شاہ ولی اللہ کے والد محدث دہلوی جو بولتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کم پیسے تھے بالکل، تو انہوں نے ان کم پیسوں سے چنے خرید کر غریبوں میں بانٹ دیے۔
تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در سمین میں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں شاہ عبد الرحیم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے عبد الرحیم تو نے بڑا اچھا کام کیا یہ غریبوں میں بانٹ کر. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہیں پر مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنا رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ برکت کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال مولود کی محفل کو منعقد بھی کرتا ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی سے محبت, نبی کی آل سے محبت اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, کیونکہ جو قرآن کے حاملین ہوں گے وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, یعنی حشر کا میدان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو رسول کو ایک دعا دی, میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں. وہ دعا کیا ہے کہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کی دعا کریں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کم سے کم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے. تو آئیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی آل صحابہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں زیادہ وقت آپ سے لیے بغیر چند اہم باتیں بول کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری طور پر دل میں جاگزیں ہو جائے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ناگیز ہو جاتا ہے. احکام الہی کی تعمیل, سیرت نبوی کی پیروی عاشق کے رگ اور ریشے میں سما جاتی ہے. دل و دماغ, جسم و روح قرآن و کتاب, قرآن و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے مسلمانوں کے معاشرات سنور جاتے ہیں, آخرت نکھر جاتی ہے, تہذیب و سخاوت کے جلوے بکھرتے ہیں اور بے مایا انسان میں وہ قوت اللہ پیدا کرتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر جس سے جہاں بینی اور جہاں بانی کے جوہر دکھاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی عشق تھا صحابہ کرام کا جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو دنیا میں اختیار اور اقتدار دیا اور آخرت میں عزت اور وقار دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں صحابہ کرام کی زندگیاں ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ صحابہ کرام نے زندگی کے کٹھن موڑ پر مشکل وقت میں بھی اتباع رسول اور رسول اللہ کی سنت سے کبھی انحراف نہیں کیا. نوجوانوں, نئی نسل کے بچے اور بچیوں, ہمارا عشق, ہمارا دل, ہماری سوچ اور فکر کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں, سورہ توبہ میں فرمایا کہ اے حبیب آپ فرمائیے اگر ہے تمہارے باپ اور تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہارے ماں, تمہاری دولت, تمہارے کاروبار,
تمہاری دولت جو تم نے کاروبار جو تم اس کھونے کا ڈر ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے تم کو روکتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے تیار ہو جاؤ، وقت آئے گا کہ اللہ تمہارا حساب کرے گا، اور اللہ گمراہ قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علماء کرام نے یہ بتایا کہ دنیا میں ماں باپ بیوی بچے کاروبار دولت یہ محبت فطری ہے، مگر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو خطرے کی گھنٹی ہے، یہ اللہ کا عذاب پہ ہم کو نہ لپیٹ لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ احد میں ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، غم نہیں ہے۔ کیا اس صحابیہ کی زبان پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، مگر غم نہیں ہے۔ زبان پر کیا ہے رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا سلامت ہے، بخیر ہیں، تو اس نے کہا مجھے دکھا دو۔ جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کو پکڑ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں، دنیا کا سارا غم میرے لیے ہیچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے وہیں پر حدیث شریف میں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، علماء کرام نے لکھا کہ وہ حضرت صوبان تھے، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہوں، مگر جب میں آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، پھر دوڑ کر آ کر آپ کو دیکھتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، راحت ملتی ہے۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے، یا رسول اللہ جب میں جنت میں جاؤں گا، آپ تو اونچی جنت میں رہیں گے، انبیاؤں کے ساتھ رہیں گے، مجھے تشویش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات لے کر آتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 ہے کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کی رسول کی تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ ہم کو اپنے عشق کو مضبوط کرنا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہ صرف حضرت صوبان کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تمام صحابہ کا جو شکوہ تھا فراق کا، اللہ نے اس قرآن کی آیت کریمہ کو نازل کیا۔ ایک صحابی رسول تھے زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا قصہ ہے، ان کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا اور خبیب بن عدی کے ساتھ 10 صحابی نکلے تھے رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی دعوت دینے، دھوکے سے ان کو 8 کو شہید کر دیے، 2 کو گرفتار کر کے مکے کو لائے، جس میں زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو کہا کہ اب آپ کو مار دیا جائے گا، آپ جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے چند لمحے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ تم کو اللہ کا واسطہ کیا یہ بات خوب نہیں ہوتا کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آرام سے بیٹھتے؟ زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موت سامنے ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عشق میں ڈوب کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، میں اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کے جسم میں ایک کانٹا لگے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اپنے آل کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے بیٹھ جاؤں، میں اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو سفیان چیخ مار کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسی محبت کسی سے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور صحابی ہیں خبیب بن عدی، ان کو ان لوگوں نے خرید لیا جن کے باپ دادا کو انہوں نے جنگ بدر میں کیفر کردار تک جہنم رسید کیا تھا۔
خبیب بن عدی لکھا گیا کہ جیل میں ہیں، اور ایک حارث کی بیٹی ہے، وہ دیکھ کے تعجب کرتی کہ جیل میں ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگور ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایسا موٹا موٹا انگور، مکے میں انگور ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں انگور ہے۔ ایک دن وہ حارث کی بیٹی سے بولتے وسترا دو، مجھے صفائی پاکی کی وجہ سے وسترا لیتی ہیں۔ وہ حارث کی بیٹی کا ایک چھوٹا بچہ جو ہے نکل کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں وسترا ہے۔ یہ چیخ مارتی ہے حارث کی بیٹی، وہ کہتے ہیں تو فکر مت کر، میں تیرے بچے کو نہیں ماروں گا، میں اپنی دل کی بڑاس اس بچے پر نہیں نکالوں گا، لے لے اس کو۔ خیر، خبیب بن عدی کو لے جا کر سولی پہ لٹکایا جاتا۔ اسلام میں اگر جس کسی کو سولی پہ پہلی مرتبہ لٹکایا گیا، اس صحابی کا نام خبیب بن عدی ہے۔ جب لے کے جا رہے تو میلہ ہے مکے میں، کیونکہ مکے سے باہر ایک تنیم جہاں پر آج بھی ہم جا کر اپنا احرام پہنتے ہیں یا احرام بدلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اس جگہ پر خبیب بن عدی کو لے کر گئے۔ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایک میلہ جا رہا ہے، اور خبیب بن عدی کو تختے دار پر کھڑا کیا گیا تو خبیب بن عدی زبان سے کیا کہتے ہیں، سن لو مشرکو، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، مجھے تھوڑا مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہوں گا۔ خبیب بن عدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مشرکین یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہوں۔ خبیب بن عدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین جن کے باپ دادا بدر میں مارے گئے تھے، بچوں کے ہاتھ میں نیزے دیتے ہیں۔ خبیب بن عدی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے، اور خبیب بن عدی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ الحمدللہ، اور کیا دعا کرتے ہیں خبیب بن عدی، یا اللہ میرا یہ حال میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ ان کا غلام اس حال میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے۔ خبیب بن عدی کو تیروں سے مارا جاتا ہے، تیروں سے چبایا جاتا ہے، چھوٹے بچے مارتے ہیں۔ خبیب بن عدی مسکراتے ہیں، کعبے کی طرف اپنا چہرے مبارک کرتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، وعلیکم السلام یا خبیب، وعلیکم السلام یا خبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ میرا خبیب شہید ہو گیا، میرا خبیب شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولتے ہیں، جو کوئی بھی خبیب کی لاش کو لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ زبیر بن عوام اور حضرت اسود 2 صحابی نکلتے ہیں، مدینے سے مکے کو پہنچتے ہیں۔ وہ تنیم کے مقام پر لاش لٹکی بھی ہے، کئی دن سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک شہید کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، خون ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں کیلے مارے گئے تھے، خون ٹپک رہا ہے، جسم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ سارا وہ مقام محلہ معطر ہو چکا ہے۔ خیر، رات میں ان کی لاش کو اٹھا کر زبیر بن عوام اس لاش کو اپنے گھوڑے پر رکھتے ہیں۔ صبح میں مشرکان مکہ 70 تیز گھوڑ سوار کو بھیجاتے ہیں کہ جاؤ تعاقب کرو، خبیب بن عدی کی لاش کو لے کر آؤ۔ جب یہ قریب آ جاتے ہیں یہ 70 مشرکین کے لوگ، زبیر بن عوام اس لاش مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین تو نگل جا اس خبیب کی لاش کو۔ وہ زمین کھلتی بھی ہے، حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو نگل لیتی ہے۔ پھر یہ ٹھہر کر کہتے ہیں، دیکھو ہم شیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم مقابلہ کرو گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ مشرکین مکہ واپس چلے جاتے۔ جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سناتے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں
کیونکہ روز ہر مہینے میں ہم ایک 3-4 ویڈیو دیکھتے وطن عزیز میں، اس کے پاس مرغ نکلا، چکن نکلا، ساون کا مہینہ ہے، اس کو پیٹتے ہیں، کوئی جا رہا ہے، گوشت ہے، پیٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اٹھ بیٹھ کر، اس کا ویڈیو بناتے ہیں، بچی اسکول کو جا رہی ہے، گالی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کو یاد رکھو، یہ دین ہم کو جو ملا ہے نا، یہ محلوں سے نہیں ملا، کوئی چمن سے چل کے نہیں ملا، یہ دین ہم کو خبیب بن عدی کی شہادت سے ملا، یہ دین ہم کو زید بن دسانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملا ہے۔ تو بھارت کے مسلمانوں، ظالموں کے ظلم سے ڈرنا نہیں کبھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح خبیب بن عدی نے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا اللہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو چن چن کر ان مشرکوں سے میرا بدلہ لے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو اپنی کان میں انگلیاں رکھ کر کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی چھپ رہا تھا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے معصوموں پر اللہ ان سے بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اقتدار تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے ظالموں، اگر اقتدار دائمی ہوتا تو بھارت کے محلیں ویران نہیں ہوتی۔ تاج محل بنانے والا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لال قلعہ بنانے والا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تم بھی چلے جاؤ گے مگر تم ختم ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا، ہم دنیا میں امن قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں 3 علامتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ ایک کیا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دوسرے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تیسرے کیا؟ جب اسلام قبول کر لیے، اسلام پہ چل رہے، تو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح سے ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آگ میں جانا پسند کرے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ہم کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت ظاہر ایک صحابی تھے، بدو تھے، گاؤں سے آتے تھے، گاؤں سے میوہ جو بھی ترکاری تھی شہر آ کر بیچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی چیزیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں مدینے میں اپنا سامان بیچ رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کے پیچھے سے جا کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ چمک جاتے ہیں۔ حضرت ظاہر بولتے کون؟ اور جب دیکھتے ہیں کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی پیٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ظاہر ہمارا ہے، یہ بدو ہے، یہ ہمارے شہر میں آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں عرض کرتے ہیں، محبت سے، کہ کون ہے اس کو خریدنے والا؟ وہ حضرت ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بیچیں گے تو کم پیسے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تیری قدر اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہے، تیری قدر اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آیا، بلکہ ایک واقعہ ہے، ابن مسلمہ نے مصعب بن عمر سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ نے ان کی صحبت میں وقت گزارا، آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس بیان کر دیجیے۔
حضرت مصعب بن عمیر بیٹھ گئے، سر کو نیچے کیا اور پھر اپنے سر کو اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنگ میں سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے تھے، داڑھی مبارک گھنی تھی، چشمان مبارک بڑی ہی خوبصورت تھے، بھویں آنکھ کی بھویں ملی ہوئی تھیں، دونوں مونڈوں کے درمیان میں بڑا فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جیسے چاندی کی چھاگل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا نظر آتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی چٹان سے نکل کر آ رہا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر فرما رہے ہیں، جب آپ کسی کی طرف رخ فرماتے تو مکمل اس پر توجہ کرتے۔ آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ موتی کے مانند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پس خد ہے نہ دراز قامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کھندوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی دیکھتا ہے تو مروب ہو جاتا ہے۔ اگر جو آشنا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے تو ان سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ جرت مند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم سب سے سچا، اور ایفا عہد میں سب سے پکے، سب سے نرم مزاج اور رہن سہن میں سب سے اچھے۔ اور مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے نہ کسی کو دیکھا نہ آپ کسی کو دیکھوں گا۔ تو پورے صحابہ کے مجمع میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ ابھی وہ مکمل بھی نہیں کرے تو سب نے پکار کر کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا واقعہ، حضرت عثمان ذو النورین کا واقعہ، حضرت صدیق اکبر کا واقعہ۔ حضرت صدیق اکبر، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ، ابن عمر روایت کر رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگاہ نبوت میں کھڑا ہوں، صدیق اکبر بھی آ گئے اور ایسا کپڑا پہنے ہوئے کہ سام میں سے جو درخت کے کانٹے رہتے اس لباس کو باندھ رہے ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ یہ حال کیوں بنا کے رکھا ہے کہ کپڑا بھی پہن رہے ہیں تو کسی جھاڑ کے کانٹوں سے اس کپڑے کو باندھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ یہ میرا صدیق ہے، اس نے اپنی ساری دولت مجھ پر فدا کر دی۔ پھر جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے سوال کریے کہ کیا وہ اس فقیری میں خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ کا پہنچاتے ہیں، صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں اے ابوبکر صدیق، اللہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم خوش ہو؟ صدیق اکبر چیخ مار کر روتے ہیں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ عرش میں جو فرشتے ہیں وہ آج اسی طرح کپڑے پہن کر کھڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا، صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ دے دیا اس دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں، غلامی میں۔ اسی لیے وہ قرآن کی آیات کہ جو لوگ جن کے پاس دولت ہے، اگر وہ دولت ان کو اللہ اس کے رسول کے محبت میں حائل ہو رہی ہے، صدیق اکبر نے سب دے دیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئیے کھانا کھانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ڈالتے ہیں، قدم مبارک۔ حضرت عثمان ذو النورین ہر قدم کو گن رہے ہیں،
رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں عثمان کیوں گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آپ کے قدم پڑیں گے میرے گھر آنے تک میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا۔ حضرت علی ہے، غزوہ خیبر کے بعد صحابہ ایک مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے، مولا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں پڑے، اللہ کے رسول حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی پریشان ہیں کہ نماز نہیں پڑھا ہوں، سورج غروب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا، ڈر تھا کہ اگر زانوں کو حرکت دوں گا تو خواب سے اٹھ جائیں گے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سورج پلٹ کر آیا، شیر خدا نماز عصر کو ادا کیا۔ علماء کرام نے کیا بتایا کہ حضرت علی نے افضل العبادات نماز ہے، اور وہ بھی نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، اس کو رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسا نہیں ملا، یہ ہمارے وطن عزیز میں یہ بزدل لوگ اس طرح کے ویڈیوز بنا کر کبھی گوشت کے نام پر، کبھی مرغ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، تو کبھی مسجد کے نام پر، تو کبھی کپڑے کے نام پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہاں پر آ کر جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم تمام کو ایک نیا حوصلہ، جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق میں ڈوب کر ان ظالموں سے مقابلہ کرنے کا اللہ ہم کو جذبہ عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں سن رہا تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں، عتبہ بن فرخد ان کا نام ہے، فاروق اعظم کے دور میں موجودہ عراق میں موصل ایک علاقہ اس کو فتح کیا۔ ان کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گھر میں 3 عورتیں ہیں، ہم لوگ بہترین سے بہترین عطر لگاتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے فرخت، عتبہ بن فرخت ان کا نام تھا، کہ کیا بات ہے عتبہ کہ تم گھر سے نکلتے وقت صرف تیل لگاتے ہو اور تیل لگا کر نکل جاتے، اور ہمارے عطر کی خوشبو تمہارے جسم سے جو خوشبو آتی اس کے سامنے ہیٹ ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک جینیون ریزن ہے، کیا ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، میرے جسم پر آبلے نمودار ہوئے، میں رحمت اللہ علیہ شافع روز جزا کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ یہ بیماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کپڑے اتار دو۔ میں نے کپڑے اتارے مگر ستر کے کپڑے جو ہے وہ اس کو پہنے رکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہتھیلی مبارک میں رکھ کر حضرت عتبہ بن فرخت کے جسم پر مل دیا، شفا بھی ہو گئی، اور جہاں کہیں بھی جاتے وہ لوگ سمجھتے کہ دنیا کا بہترین عطر لگا کر ایک شخص نکلا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شواہد النبوہ میں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے حدیث شریف کو کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آ کر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح کر دیا، اب وہ اپنے شوہر کے گھر رخصتی ہو رہی ہے، مجھے عطر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، کل آنا، ایک موٹی شیشی لے کے آنا، ایک جھاڑ کی لکڑی لے کے آنا۔ وہ لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ اس شیشی میں ڈال کر، بغلوں سے پسینہ نکال کر، اور ان سے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہنا یہ لکڑی اس شیشے میں ڈبا کر اپنے جسم پر لگا لینا، خوشبو آ جائے گی۔ اور کیا ہوا کہ پورے مدینے میں اس گھر کا نام بیت المطیبین ہو گیا، یعنی خوشبودار گھر ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، یاد رکھو۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا تقریر میں اویسی ایسی بات کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
جب چنگیز کی اولاد کا ظلم بغداد پر ہوا، بغداد کو برباد کر دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیے، اسلام کو کچھ نہیں کر سکے۔ سوویت یونین تھا، مسجدوں پر پابندی تھی، مدرسے بند تھے، سوویت یونین ٹوٹ گیا، مدرسے آج آباد ہیں۔ تو آج جو لوگ بھارت میں اقتدار کے نشے میں چور ہو کر غرور اور تکبر کے مظاہرے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ ہم نہیں ڈرنے والے تم سے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے چیف منسٹر، نہیں معلوم بعض وقت ان کو کیا کیا ہو جاتا ہے، محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے ہیں، محمد علی جوہر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ انہوں پاکستان کی مدد کیے۔ ہمارے مکھیہ منتری صاحب، پہلے تو آپ کتنا پڑھے ہوئے میرے کو نہیں معلوم، محمد علی جوہر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور محمد علی جوہر یقیناً مسلم لیگ کے صدر تھے، مگر بعد میں یہ اس وقت کی کانگریس کے صدر بھی تھے، یقیناً خلافت موومنٹ کی تحریک کا ایک بڑا حصہ تھے۔ اگر آپ کو محمد علی جوہر اتر پردیش کے چیف منسٹر تکلیف ہے کہ محمد علی جوہر نے خلافت موومنٹ میں حصہ لیا، اس لیے میرے پیٹ میں سر میں درد ہو رہا، تو اور درد پیدا کروں گا تمہارے دل میں۔ اب سنو، آر ایس ایس کے جو بانی تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہیگڈیور۔ ہیگڈیور زندگی میں ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے، ایک ہی مرتبہ جیل کو گئے۔ کب گئے؟ خلافت موومنٹ میں تقریر کی ہیگڈیور نے، خلافت موومنٹ کی تائید میں۔ اب ہمارے بابا کو معلوم ہی نہیں معلوم تو پوچھ لینا، ورنہ یہ حیدرآباد کی شیروانی پریشان کر دیں گی تم کو۔ ہیگڈیور جیل کو ایک ہی مرتبہ گئے۔ کب گئے؟ جب خلافت موومنٹ چل رہا تھا تو ہیگڈیور تقریر کرے خلافت موومنٹ کی تائید میں۔ اچھا، ہیگڈیور جیل کو جا کے موٹے ہو کے نکلے، اور وہ محمد علی جوہر جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو لندن گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں لندن سے واپس یا تو ملک کو آزاد کرا کے آؤں گا یا پھر میری موت ہوگی۔ محمد علی جوہر راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کیے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اس دامن میں ان کی آج خبر ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ محمد علی جوہر اور شوکت علی کی اماں کا نام بی اماں تھا، بی اماں۔ اس بی اماں کی قربانیاں بھی بڑی تھیں، مگر یہ کب تک آپ ظلم اور جھوٹ پھیلاتے رہیں گے؟ سنو، اتر پردیش کے مکھیہ منتری محمد علی جوہر کا ایک مشہور شعر ہے، اگر آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر جس کو سمجھ میں آئے گا وہ ترجمہ کر کے بھی تم کو سمجھانے ڈریں گا۔ محمد علی جوہر نے کیا شعر کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو سن لو اتر پردیش کو حکمرانوں، اسلام زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے انکاؤنٹر سے، تمہارے بلڈوزر سے، تمہارے ظلم سے ختم نہیں ہوگا۔ تم جو مدرسے اور مسجدوں کو آج توڑ رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ ایک ایک اینٹ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، پروردگار تو دیکھ لے۔ جمہوریت ہے، آپ قانون کے بجائے ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کل وہ منوسمرتی کی بڑی بات ہو رہی ہے میڈیا میں، میرے بھی پیٹ میں درد ہوتا میں نہیں بولا تو۔ منوسمرتی کے بارے میں ہم آر ایس ایس والوں سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے
کہ 26 نومبر 1949 کو ہم نے آئین بنا لیا, سمویدھان. 26 نومبر 1949 کو, اور اس کے 4 دن کے بعد آر ایس ایس کا ایک ماؤتھ پیس ہے 30 نومبر 1949 کو, 30 نومبر 1949 کو انہوں نے بھارت کے آئین کے بارے میں شکایت لکھی. یہ آئین کیا ہے؟ یہ تو آئین ہی نہیں ہے, منوسمرتی ہونا چاہیے جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا. آپ کو اس سے تکلیف. اچھا, پھر منوسمرتی کی تائید میں ساورکر بھی تھے, ساورکر بھی تھے. وہ ساورکر جو انڈمان کی جیل میں تھے مگر انگریزوں کو خط لکھ رہے تھے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. اور ہم کیا کر رہے تھے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے مگر جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا, انگریزوں کو خط نہیں لکھا, لو لیٹر نہیں لکھا. یہ کون تھے علامہ فضل خیر آبادی؟ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. آج بھی آپ انڈمان چلے جائیے, علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر وہاں پر ملے گی. یہ کون تھے انڈمان میں پہلا قیدی؟ کون تھا؟ سنو بی جے پی آر ایس ایس والو, تمہارے ابا دادا بزرگ نہیں تھے. حیدرآباد کے مولوی علاؤالدین مکہ مسجد کا امام تھا جو پہلا قیدی تھا. میں دارالسلام سے بول رہا ہوں, مولوی علاؤالدین پہلا قیدی تھا انڈمان کا. اچھا, پھر یہ منوسمرتی کے بارے میں اگر بولوں گا تو بہت دن لوگوں کو پینچیش ہو جائیں گا. خالی بول کے چھوڑ دیتا ہوں. اپن کیا کرتے اس کو لے کے سر چھوڑتے نا, چمٹی لے کے. اس کا چیپٹر 7 کوڈ 270 سودرا کے بارے میں کیا بول رہا, دلتوں کے بارے میں پڑھ لو. چیپٹر 7 کوڈ 279, چیپٹر 1 کوڈ 91 سودراس کے بارے میں کیا کرا, پڑھ کے سنا دو ہمارے کو. آپ نہیں بول سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں دیوریا میں ایک مبین پینٹر نے یا حسین کا فلیگ بنایا. یا حسین کا فلیگ بنایا تو بولے اس میں بندوق آ گئی. نہیں تھا اس میں, وہ فلیگ بنایا, وہ فلیگ بنایا نہیں تھا. انہوں لکھ جا کے بیچارے مبین کو 3 لوگوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیے. جھنڈا بنائے تو اتنا ڈر رہے تم. ظاہر ہے وقت کا یزید ڈرے گا نہ حسین کے نام سے. جہاں حسین کا نام آیا یزید کانپنا شروع کر دیتا ہے, تو لے کے چلے گئے. اچھا, پھر چوتھی چیز, آج الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا. ہماری ایک بیٹی اسکول میں حجاب پہن رہی تھی. حجاب پہن کے کورٹ نے کہہ دیا کہ حجاب آپ نہیں پہن سکتے. میں اس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہوں, اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سابری مالا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور سپریم کورٹ ریزرو فار ججمنٹ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کے فاضل ججز کو اپنا ججمنٹ روکنا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ از سیزڈ آف دیٹ میٹر, 9 ججز یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کہ ایسنشل کیا ہے, واٹ از ایسنشیلٹی, واٹ از ایسنشل. اور پھر کیا ریلیجیس جو ہماری عبادتیں ہیں وہ بھی پروٹیکٹ کریں گے نہیں کریں گے. اور آج کا فیصلہ یہ بھارت کی آئین کی دفعہ 25 اور 19 کے خلاف ہے. میں کپڑے پہنتا ہوں, سکھ ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بچے پہنتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں اسلام کے سینشیلٹی کو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ رائٹ ٹو پرائیویسی کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا فنڈامنٹل رائٹ. ارے میری پرائیویسی ہے. اور پھر آپ اتر پردیش میں سب سے کم خواتین میں ہائی اسکول میں اگر کوئی ہے تو مسلم بچیاں ہیں, ان کی تعلیم کو آپ روک رہے ہیں. اور پھر سر پہ اگر کوئی حجاب ہماری بیٹی پہن رہی ہے, سر پہ پہن رہی ہے, دماغ پہ نہیں پہن رہی ہے, جس کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے وہ انکاؤنٹر کرا رہا ہے.
وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ غلط ہے، بلکہ یہ تو اسلام پر حملہ ہے یہ فیصلہ. اسلام پر حملہ ہے یہ فیصلہ. واٹ از اسینشل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. آپ اسینشلٹی آپ کیوں ڈیسائیڈ کریں گے؟ میرا مذہب ہے نا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یاد رکھیے کہ یونیفارمٹی از ناٹ ایکوالٹی. اچھا، اتراکھنڈ میں، آسام میں، گجرات میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیے. یعنی اتنی بے شرمی سے، اتنی جھوٹ، اتنی غلطی، گندگی، کہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، ہندو ڈیورس ایکٹ ہے، ان سب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ لاگو کریں گے. آپ کیوں لاگو کریں گے؟ آپ جو ہندو دھرم کے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ اس قانون کو فالو کریں گے. مسلمان کیوں کرے گا؟ اور آپ کے کلچر کو آپ پروٹیکشن دے رہے. ہندو میرج ایکٹ مجھ پہ لاگو کر رہے، ہندو ڈیورس ایکٹ اتراکھنڈ، گجرات، آسام میں لاگو کر رہے. ایک ایک سیکشن وہی ہے وہ قانون کا. کیا بولتے یونیفارم سول کوڈ؟ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہے یہ تو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو ڈیورس ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے. یاد رکھیے، آپ کی یہ کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے وہ زندہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی تعلیمات پر ہی عمل کرتا رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں گے. ارے دین سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ختم ہو جاتی. ہم دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم تھام کے رکھیں گے اس دین کو. ہم زندہ رہیں گے تو اس دین پر چلیں گے. ہم لڑیں گے اس ملک میں، اس ملک کو بچائیں گے تو دین پر چل کے بھارت کو سپر پاور بھی بنائیں گے، مگر دین کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ اس ملک کی آزادی میں آر ایس ایس کا ایک آدمی نہیں مرا، ایک آدمی نہیں مرا ان کا. یا ترباز خان کی لاش سلطان بازار میں 8 دن تک لٹکتی رہی. انہوں کہاں تھے، کیا لٹک رہے تھے نہیں معلوم. نہیں، بھارت سے محبت، ارے بھارت سے محبت تم کو ہمارے سے زیادہ ہے. نہیں، وندے ماترم پڑھنا ہے. ارے میرے بھائی، ربندر ناتھ ٹیگور، نیتاجی سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، ان تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ وندے ماترم کے 2 سٹینزا رہیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا نریندر مودی مہاتما گاندھی سے زیادہ عقل مند ہے؟ کیا نریندر مودی نیتاجی سبھاش چندر بوس سے زیادہ اس دیش کا محبت کرنے والا ہے؟ کہ نریندر مودی میں اتنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور کے پاس تھی؟ ان لوگوں نے فیصلہ لیا. مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ نے قانون بنا دیا، آپ نے قانون بنا دیا. دیش سب کا ہے. کوئی بھارت کی پوجا کرتا ہے، کوئی بھارت کی زمین میں دفن ہو جاتا ہے میری طرح، مگر بھارت سے محبت کرتا ہے. یہ دیش سب کا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو خدا مانو. میں کیسے مانوں گا بتاؤ؟ میں تو زمین و آسمان کے خالق کو اپنا رب مانتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں اور بولتا رہوں گا. تم جیل میں ڈالو، تم گولی مارو، میری زبان پہ آخری لفظ وہی ہوگا، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ اس طرح کا قانون بنا کر بی جے پی، نریندر مودی، ربندر ناتھ ٹیگور، مہاتما گاندھی، نیتاجی سبھاش چندر بوس کی توہین کر رہے ہیں. آئین کا پریامبل پڑھو، آئین کا پریامبل، تمہید جس کو بولتے، پڑھو.
کس سے شروع ہوتا؟ بھارت ماتا سے نہیں شروع ہوتا. وی دا پیپل آف انڈیا. ہم اس بھارت کے ناگرک ہیں, ہم بھارت کی جنتا ہیں. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت شاہ بولتے ہیں میں یو سی سی بنا دیا. ارے نوکری تو دو. بھارت میں 11 کروڑ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے. کتنے؟ 11 کروڑ کے پاس نوکری نہیں ہے. تو موڈی بول رہے بیٹا گاجر کی پنگی لے, یو سی سی بجا لے, خالی یو سی سی لے لے. ارے نوکری دو. ارے نہیں, وندے ماترم بنا دیا نا. 11 کروڑ نوجوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے. بھارت کے پردھان منتری ناگپور میں آرام سے بیٹھنے والے آر ایس ایس کے لوگوں, یاد رکھو جنتا روڈ پر نکل کر آ رہی ہے, عوام روڈ پر نکل کر آ رہی ہے, نوجوان روڈ پر نکل کر آ گیا. تو پھر اگر وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کچھ کام کا نہیں رہے گا, پارلیمنٹ میں آپ کام نہیں کریں گے کیونکہ مودی سرکار پارلیمنٹ کو کام کرنے نہیں دیتی, تو بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے. پوری دنیا میں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بولتے ہیں انگریزی میں, کسی کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. مگر مودی کیا بول رہے, تو گاؤں رکشک بن جا, بکری آئی تو گبڑ شروع کر دے, کوئی داڑھی والا ملا تو داڑھی پکڑ لے, حجاب والی بچی ملی اس کا ویڈیو بنا لے. اچھا اب تو بول رہے مچھی بھی نہیں کھانا. اب یہ مچھی نہیں کھانا, مچھی بھی نہیں کھانا کہتے, نہیں کھانا. مگر سورت میں, گجرات میں ایک مچھی کی مارکیٹ بنی. یہ قدرت کا نظام دیکھو آپ. وہاں کیا بول دیے, اب مچھی کی مارکیٹ 3 کروڑ مودی دیے, 3 کروڑ گجرات سرکار دی, 6 کروڑ بن گئی. مارکیٹ والوں نے بول دیا اس مارکیٹ کا نام ہم نریندر مودی مچھی مارکیٹ. نہیں ہنسنے کے لیے نہیں, صحیح ہے یہ. انہوں گل ڈال کے ہمارے کو پکڑے, انہوں خود پکڑے گئے. کیا کیوں بنائے بھائی آپ؟ پردھان منتری متسیہ ایک سکیم ہے, اس کے تحت مچھی مارکیٹ بنائے. ارے میں مچھی کھاتا ہوں, گوشت کھاتا ہوں, کوئی سور کھاتا, کوئی نہیں کھاتا, آپ کو کیا ہو رہا بھائی؟ نہیں, یہ ہمارا مبارک مہینہ ہے, بہت اچھا ہے, آپ مت کھاؤ, آپ مت کھاؤ, بالکل مت کھاؤ. مگر یہ کون سی بات ہے کہ میں نہیں کھانا؟ اچھا حیرت کی بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ پوری دنیا میں انڈیا سے ہو رہا, پوری دنیا کو. ہم مہینے میں بولے ہمارا مہینہ مبارک ہے, نہیں کھانا, مگر بیف کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر, ڈالر آ رہے ہیں ٹپاٹپ ٹپاٹپ ٹپاٹپ. مانے بیف کا ایکسپورٹ کریں گے, بیف کا ایکسپورٹ کریں گے, مگر آپ گوشت مچھی چکن نہیں کھانا, وہ بھی روک دو نا. اچھا وہ نہیں کرتے تو رمضان کے 30 دن آ رہے, پلیز ہماری بھی راز رکھ لو آپ. جتنے یہ کتے کے پیشاب کی دکانیں ہیں جہاں پر شراب بکتی ہے, اس کو 30 دن بند کر دو آپ. اچھا 30 دن نہیں کرتے, آخری اشرا میں بند کر دو, پھر جیسا شیطان ریلیز ہوتا تم بھی شروع کر دو. نہیں نہیں نہیں, ہم وہ کیسا کرنا, 6 بجتے کی ٹانک ہونا ان کو, نہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں انہوں. جب میں بولتا ہوں تو ہمارے ایک دوست بولے کہ تمہارے کو نشہ نہیں آتا؟ میں آتا میرے کو. بولے کیسا آتا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پہ آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ عجیب ملک کا حال کر کے رکھ رہے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو عنقریب میں یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں, حیدرآباد میں بہت سے نوجوان بچے ڈرگز کے عادی بن چکے ہیں. ایک ڈرگ کا نام ہے MD,
ہمارے اسکول میں اگر ایم ڈی بول تو محمد تھا. اب کیا ہو رہا خدا نہ خواستہ دیکھو اب وہ ہے ایم ڈی ایم ایم, ڈرگ ہو گیا. یہ ڈرگ مل رہا ہے 1 گرام کی اس کی قیمت 8,000 روپے. سنا ایل ایس ڈی کوکین 1 گرام ہے 10,000 روپے. ایک ایکٹیسی پل ہے 2,000 روپے. سنتھیٹک ڈرگز ہے پورے. اور پھر ایک گانجا ملتا ہے اوشن گراس او جی بولتے اس کو, تھائی لینڈ سے آ رہا. کیا ہوا آپ کو تجربہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا, خدا نہ خواستہ نہیں ہے نا, ہاں نہیں ہے, نہیں جانا قریب اس کے. میں بھی ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا, بول رہا ہوں آپ کو, بہت پیتا تھا میں. میری شادی ہوئی کہ جب میں پیتا تھا ہمارے بیوی یوں دیکھتے تھے. پھر میں شادی کے بعد عمرہ کرنے گیا. میں اپنی بیوی کے آنکھوں کو سمجھ کے اللہ سے دعا کرا پروردگار میرے کو چھڑا دے. الحمدللہ مدینے کو گیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک زمانے میں تھوڑا حقہ شروع کیا. پھر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر سلوک کے راستے میں ترقی کرنا ہے, اگر سالک بننا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں, بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے ڈرگز کے قریب مت جاؤ. یہ ڈرگز تم کو برباد کر دیں گے, تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے. میں ایسے ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں جو بیان نہیں کر سکتا آج کے جلسے میں. ہماری بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گئے. ہمارے بیٹوں کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے, اگر آپ کسی کو جانتے یا میری الفاظ, میری آواز کسی تک پہنچ رہی ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے. آپ میرے سے اکیلے آ کے ملیے, میں آپ کو ڈی ایڈکشن سینٹر میں لے کے جاؤں گا. کسی کو بولوں گا نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تعالی. میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی ان رازوں کو اپنے ساتھ اس خبر میں لے کر چلا جاؤں گا. میں ان بچوں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایڈکشن سینٹر میں آؤ. جس کے اوپر کیسز ہے آؤ میرے پاس, تم ڈی ایڈکشن سینٹر میں جاؤ. کیسز کو ختم کرنا اسد الدین اویسی کی ذمہ داری. تم آؤ میرے ساتھ, چلو ڈی ایڈکشن سینٹر میں تم جاؤ. میں تم پہ اگر کوئی این ڈی پی ایس کا کیس ہے, میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ختم کراؤں گا انشاءاللہ. آپ سے بھی گزارش ہے, دوست آ کے آپ کو بولیں گے مار میاں کچھ نہیں ہوتا, مزہ آتا, ہائی ہوتے. پھر ایک وہ ہے, ایک نائٹروبین ٹیبلٹ بھی ہے, اور پھر آپ کے کاف سرپ بھی ہے. یعنی اتنی گندگی ہے کہ کاف سرپ میں 2-3 میڈیکل شاپ پہ جا کے بولا دیکھو نہیں بیچنا. میرے سے غلطی کیا ہوئی, میں پرسکرپشن لایا تو تم نائٹروبین اور کاف سرپ دو. انہوں نے بولا اچھی بات ہے. بعد میں ایک پولیس والے صاحب آ کے میرے کو بولے صاحب یہ بچے کیا کر رہے, اے آئی سے کسی ڈاکٹر کا نام لکھ کے پرسکرپشن بنا کے لے کے پی لے رہے. مانے 5 ml کاف سرپ پینا, انہوں پورا باٹل مان لے رہے. نائٹروبین پی کے قتل کر رہے. پیسے نہیں ہے تو لوگ بول رہے قتل کر لے, جا کے گانجا خرید لے. مانے 10,000 15,000 کے اوپر قتل کر رہے. میری ان تمام سے اپیل ہے کہ تم مستقبل ہو اس ملک کا, یاد رکھو ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ چیزیں چھوڑو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. توحید کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تم اسلام کے ماننے والے ہو,
तुम खबीब बिन अदी तुम्हारे हीरो हैं, जैद बिन दसाना तुम्हारे हीरो हैं। करबला से वो शहीदों की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही कि हमने ताकत के सामने अपना घर बार को लुटा दिया और तुम 10,000 के सामने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। छोड़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह आपको। याद रखो, इस्लाम में मौलाना बैठे हैं, शराब के बारे में कितना बड़ा हुक्म आया। सूरह माइदा में अल्लाह बोल रहा है कि शराब, बचो शराब से, बचो शराब से, क्योंकि शराब तुमको अल्लाह के जिक्र और नमाज से दूर करती। शराब तुमको कत्ल पर उकसाती है, यानी ड्रग्स शराब भी है, ये ड्रग शराब में आता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस, पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, यानी ड्रग्स भी है, अल्कोहल, बियर है, विस्की है। इसको छोड़ो आप मेरे भाई। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने बड़ों से सुना, एक साहब थे, उनका नाम गुलाम हुसैन साहब था। वो यहां से जाओ आप आगापुरे में मोहम्मद हसन साहब खिबला अबुल वलाई की दरगाह है, उस दरगाह शरीफ की खानखा में शाह कासिम साहब खिबला अबुल वलाई बैठते थे। वक्त के बहुत बड़े वली थे। ये गुलाम हुसैन साहब उनके पास जाकर हजरत शाह कासिम अबुल वलाई को देखकर पुकार कर बोलते थे, कासिम मियां जरा शराब पिलाओ। ये अल्लाह के वली उन पर नजर करते तो चीख मार के बोलते, क्या पिलाया, क्या पिलाया। ये वही गुलाम हुसैन साहब थे जो हमीदी की मिठाई की दुकान पर हमेशा बैठते थे, मजजूब थे, अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा गुम रहते थे, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में। ये नशा पैदा करो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। ये जंजीरें दुनिया की टूटेंगी नहीं, पिघल जाएंगी। पूरे राज के पर्दे उड़ जाएंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। नौजवानों, शराब को छोड़ो। और फिर कत्ल, आजकल तो क्या हो गया, हैदराबाद को कत्ल कर रहे हैं। काला पत्थर में 16 साल के बच्चे को कत्ल कर दिए। 16 साल का बच्चा, कुछ नहीं किया, मार दिए गर्दन पे। सुबह फजर में उसकी नमाज जनाजा में गया था, नमाज जनाजा पढ़कर मुझे दिल्ली जाना था। उसकी बच्चे की मां ने मुझे बुलाकर कहा कि असद भाई मेरा बेटा कहां है। मेरा बेटा लेके आके दो, रो कर कह रही है 16 साल का मेरा बेटा था, मेरे बेटे को लाओ असद भाई। कत्ल कर दिए। याद रखो, तुम जो कत्ल कर रहे ना, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में कत्ल है, कत्ल है। और हदीस शरीफ में आया कि तुम जिसको आज कत्ल कर रहे हो ना, वो उसी खून आलूदा हालत में अल्लाह के अर्श के सामने आकर कहेगा, परवरदिगार मुझसे इंसाफ कर दे, जिन लोगों ने मुझे मारा था। डरो उस दिन से, वो दिन आएगा। तुम आज ताकत के बलबूते पर किसी को मार रहे हो, दौलत के बलबूते पर किसी की जान दे रहे हो। अरे वो दिन आएगा मेरे प्यारे, जब सब मरेंगे, जमीन में जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे और हिसाब होगा। और मैं हुकूमत से एक नुमाइंदगी कर दिया हूं और फिर से करने जा रहा हूं कि एक एंटी मर्डर स्क्वाड बनाना चाहिए हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट में। एक एसीपी, 2 इंस्पेक्टर, 1 एसआई और 15 कांस्टेबल होना उसमें। और इन लोगों को जिम्मेदारी देना इन्वेस्टिगेशन से लेके चार्जशीट तक, और एक बेहतरीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तखर्रुर करके, ताकि जो कत्ल करता है उसको सजा मिलना और उसका ट्रायल कम से कम 1 साल में खत्म होना। मैं जाकर नुमाइंदगी करूंगा, यह कत्ल खत्म होना चाहिए। यह हमारी सरजमीन है, बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा अब तो हद हो गई, मेरे को पॉलिटिशियन बनना है तो मैं मर्डर करता हूं, बल्कि बेहयाई की हद है, बोल भी रहे हैं मैं इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर हूं, उभरता हुआ पॉलिटिशियन हूं, मैंने मर्डर किया। तुमको ये करोगे, तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, तुम जान लोगे किसी की। ये खत्म होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते
کہ یہاں کی حکومت اینٹی مرڈر سکواڈ بنائے گی. ایک پورے 3 حیدرآباد پولیس کمشنریٹ، سائبر آباد اور ملکاج گیری میں ایک اسپیشل کورٹ کا تقرر کرنا چاہیے. چیف منسٹر کو جا کر سی جی آئی کو مل کر کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ حیدرآباد کو پروموٹ کر رہے ہیں ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کے لیے، یہ بھی بہت ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے بات آئے کہ اب کوئی قتل نہیں ہوگا یہاں پر انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے اور دعا کریے کہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اراکین اسمبلی کامیاب ہو جائے. بہار میں 5 جیتے جس میں غلام سرور بیٹھے ہوئے ہیں. اتر پردیش میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو کامیاب کرے گا. اور جو لوگ الزام لگانے والے ہیں، پیارے الزام لگاؤ. لوگ کیا کیا بولتے میرے بارے میں. کسی نے آ کر مجھ سے کہا اویسی تو جمہوریت کا بہت بڑا مجرم ہے. میں نے کہا بیٹھو. بولے کیا بولنا ہے؟ میں سنو، ایک شعر ہے، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. ہم مجرم ضرور ہے، مگر ہم کو یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صدقے میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. جب ہر سمودائے کی ایک لیڈرشپ ہو سکتی ہے تو بھارت میں مسلمانوں کی کیوں نہیں؟ بھارت مضبوط ہوگا، بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، سمویدھان مضبوط ہوگا. یہ کیا بات ہے کہ 18 کروڑ جس سمودائے کی آبادی، اس کے 24 ایم پی بھارت میں ہوں گے. پارلیمنٹ میں 24 ہے خالی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بول نہیں سکتے وندے ماترم پر. وندے ماترم پر بحث ہوئی تو یہی مجرم بول رہا تھا. کیوں بول رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، عزت دیا ہے، مقام دیا ہے. تو تم اخبارات کو کالا کر لو، تمہارے ویڈیوز بھر دو میرے خلاف، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمام باطل طاقتیں ایک طرف، اور اللہ ہمیشہ حق کو غالب کے حق کو کامیاب کیا. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین حق کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے، اور اللہ حق کو کامیاب اور کامران کرے گا. آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے. ہاں کریں گے، نعرہ ماریں گے، مگر جانے سے پہلے ذرا گھر کو جا کے عشاء نہیں پڑھے تو عشاء پڑھ لو. عشاء پڑھے؟ کتنے نہیں پڑھے؟ ہاں عشاء پڑھ لینا. فجر کو گول نہیں ہو جانا. عشاء پڑھ لے کے چبوترے کرنے بیٹھ جاؤ. 4:45 کی نماز پڑھ لینا. کہیں سو گئے تو شیطان ہنستا پھر. ہم سونا نہیں میرے بھائی، جاگنا ہے. جاگنے کا وقت ہے اب. یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ بیداری کا وقت ہے. نوجوانوں، یہ بیداری کا وقت ہے، اپنے حقوق کو منوانے کا وقت ہے. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. کل نعتیہ مشاعرہ ہے، آپ شرکت کریے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر. زور سے آنا آواز، پورا اندر سے نعرے تکبیر. نہیں گئی. نعرے تکبیر. الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ بچا لو، ہم گرے ہم کو سنبھالو. نعرے دوزخ سے بچا لو، نعرے دوزخ سے
بچا لو، اپنی کملی میں چھپا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا امتی شیدا تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا، جا بجا آقا کو پکارا، جا بجا آقا کو پکارا، اس کی اب سن لو خدارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربی ورزقنا زیارته قبل قبض الروح والحرج۔ الفاتحة۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا، مقاصد الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين بوسيلة سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ کل پرامن طریقے سے آپ جلوس میں شرکت کریے، کسی بھی ہمارے ہندو بھائی سکھ بھائی کے جذبات کو مجروح ہونے مت دیجیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں تو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے، اور غیر ضروری گانے ناچنا، یہ کلر پھینکنا، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر کسی کو تکلیف نہ ہو، پرامن طریقے سے جلوس کے روٹ کو فالو کریے، اور جہاں پر اختتام کرنا ہے وہ اختتام کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج کی یہ مقدس محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ میں مجلس استقبالیہ کی جانب سے نگران جلسہ، مہمان خصوصی، علماء کرام، مشائخین عظام، قاری صاحب، نعت خوانوں اور آپ تمام سامعین و ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی موجودگی سے اس بس کو رونق بخشی۔ میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ بلدیہ، برقی، برسانی، فائر سروس، پولیس، ٹریفک پولیس اور RTC وغیرہ سب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا، 4TV اعتماد وغیرہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کی جانب سے